سو جو اللہ نے مجھ کو دیا وہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ قرآن کریم کی سورہ نمل والی یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کی مجھ عاجز کو جو سعادت حاصل ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور کرم ہے، اور آپ حضرات کو بھی سننے کی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ سعادت کا لفظ عبارہ کہیں آپ کو سننے کو ملے تو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے، لفظ سعادت کا معنی ہے خوش بختی، خوش قسمتی، سعادت۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے میں نے آخری جو جملے کہے وہ یہ تھے کہ اس نے اپنے دربار کے معزز لوگوں کو اور جو طیش میں آ گئے تھے ہڑیلو کٹے، جیسے کسی حکمران کا ہڑیلو کٹا فواد چودھری ہو یا شہباز گل ہو یا اس قسم کے اور واہیات قسم کے لوگ ہوں، تو وہ کھچے مار کے بعد میں پھر حکمران کو بھی ذلیل کرتے ہیں، اور حکمران ذلیل وہی ہوتا ہے جس کی اپنی عقل موٹی ہوتی ہے، اور جو حکمران ملکہ بلقیس کی طرح ہوتا ہے وہ ہڑیلو کٹوں کے بڑکیں مارنے کے باوجود بھی طیش میں نہیں آئی، بلکہ اس نے کہا اگر گیا آ سلیمان اپنے لو لشکر سمیت تو پھر تم تو ملو گے نہیں، اسد قیصر بھی بھاگ جائے گا، سپیکر صاحب پرانے، اور جتنے بھی اس قسم کے لوگ تھے، وہ ایک اپنا تیلی پہلوان تھا، اس کو بنایا بھی وزیر دفاع تھا، کیا نام تھا اس کا؟ پرویز، جی وہ ہے تیلی پہلوان سی۔ اب دشمن دفاع کے فوجوں کے وزیر کو دیکھ کر ہی رو پڑتا ہے، اگر وہ دشمن اس کو دیکھیں گے تو انہوں نے تو کہنا ہے کہ ماشاءاللہ ساری فوج بھی پویں نہیں خسری ہوئے۔ تو یہ ذلت کا سامان تھے یہ لوگ۔ اللہ نے قائد جمعیت رحمت دامت برکاتہ کو ذریعہ بنایا اس قوم کی نجات کا، اور اصل وہ ان کی مرمت کرتے تھے جب بھی ضرورت پڑتی تھی۔ تو ملکہ نے کہا کہ اگر وہ گئے نہ آ تو تم میں سے کوئی ملے گا نہیں، بھاگ جاؤ گے۔ یہی بات ہو رہی تھی جیسے یہ بھاگ گئے ہیں، اور اگر ایسے کرتے ہیں پھر، اور اگر کو نکال دیں جملے کو کہ میں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہدیہ تحفے، اور میں بھیجتی ہوں کچھ تحفے سلیمان پیغمبر کی طرف، اگر تو اس نے کر لیے قبول، پھر آگے پھر دو آپشن ہو جائیں گے، ایک گرم دودھ نال دوائی لینی تو ایک ٹھنڈے پانی نال دوائی لینی، دو آپشن نکل آئے نا۔ اس کو یوں کھولیں گے، اگر تو اس نے قبول لیے کر، پھر دو آپشن ہیں، یا تو ہر سال یا 6 مہینے کے بعد ہڑی سامنے اس نبی نو اننے کے تحفے کال دیا کریں گے تو جان بچی رہے گی، ایک تو یہ آپشن ہے۔ دوسرا پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیسہ تے مال دا
ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ कामयाब नहीं हो सकता। लालची जो है, इसको लेकर हमें कुरान पाक हमें लेकर चलता है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम। आज स्पीकर ठीक है मेरा ख्याल, ਉਹਦੀ वजह कि कारी उवैस साहब ने राती जुमेरात उदे नहीं लाई, राती इत्थे रह रहे कि उनके बरकत ने कि स्पीकर चमक चहक रहा है। दूसरा है कि अज कई जुम्मों बाद मेरा पुत्र जवाद अज आया, चौधरी जवाद, तो इस वास्ते भी तबीयत मेरी भी खुश है तो स्पीकर की भी खुश है, तो तुसी तो सारे खुश है ही जी। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिया, मैं किसी मुरसल को, रसूल भेजा हुआ, मुरसल वो भी भेजा हुआ, मैं किसी को भेजती हूँ हदिये देकर। फनाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून, फिर देखती हूँ वो लौट कर आने वाले मेरे मुरसल क्या कहते हैं। फलम्मा जाअ सुलैमान, फिर भेजे हुए जब पहुंचे सुलेमान के पास, चंद ईंटें सोने की। आजकल तो ईंट कितनी की होती है, इतनी की होती, छोटी सी है जी। अच्छा 2 किलो, अच्छा जी। तो वो उस जमाने में तो पुराने वक्त थे, वो तो पैसा भी सोने का होता था। चंद ईंटें अपनी तरफ से समझा लो, बड़े बड़े मुंह च पानी आ जाना जरे एक ईंट वेख लेंगे, ये तो कितनी सारी ईंटें हैं, 8-10 ईंटें और 100 गुलाम और 100 कनीज़ें। और पैगंबर की वहाँ दिमागी फिरासत का भी अंदाज़ा लगाना है कि पहचानता कि नहीं पहचानता। 100 लड़कियों को लड़कों का लिबास और 100 लड़कों को लड़कियों का लिबास पहनाया और लेकर वहाँ आ निकले। पैगाम दिया गया जी, खुसूसी वफद वहाँ से चल पड़ा है। पैगाम किसने दिया? अर्श वाले ने। ऑर्डर मिला, सुलेमान आपने 30 मील, किलोमीटर तो छोटे होते हैं, और 9 फरसुख को अगर बनाया जाए तो 30 मील बनते हैं। 30 मील अच्छी भली चौड़ी सुथरी खालिस सोने की ईंटों की सड़क बनानी है। और ये ऑर्डर किसकी तरफ से है? जिसने सोना बनाया, जिसने चांदी को चांदी बनाया। और दूसरे नंबर पर हाथी, एक किन्ने आखे घोड़े, जिन्हें किन्ने आखे, वाह जी वाह, माशाअल्लाह। तो हाथी, घोड़े, गायें और जंगली भैंसें और हिरन, शेर, चीते, बड़ी बड़ी बलाएं। ऐ सुलेमान, आपकी तो बोली भी वो समझते हैं, मैंने आपको ये इल्म अता किया हुआ है और आप उनकी बोली समझते हैं। अपने एक फरिश्तादे को भेजें जो आपका पैगाम लेकर जाए और जाकर उन सब को पैगाम देकर ले आए
ان کے آنے سے پہلے جنات کو کہیے کہ وہ جنات سونے کے فرش لگا دیں. اتنے میں جب یہ آ جائیں میں اللہ ان کی بھوک کا یہ انتظام کروں گا کہ اپنے کرم سے ان کے پیٹ میں ڈکا لگا دوں گا. ان کے سامنے کچھ رکھو گی بھی تو نہیں کھائیں گے جب تک کام پورا نہ ہو جائے. بھوک نہیں لگے گی, پیاس بھی نہیں لگے گی. اور جو کھا کر آئے ہیں اس کی تمہیں پرواہ نہیں کہ وہ کیا ہوگا. اور ان کو پھر آپ نے اینٹوں کے نیچے نہیں کھڑا کرنا, فرش پر, سونے کے روڈ کے اوپر, سونے کی سڑک کے اوپر ان کو کھڑا کرنا ہے. آگے کیا ہوگا میرے پیغمبر سلیمان پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ دیکھتے ہوئے پتہ چلتا جائے گا. اب چڑیاں بھی کھڑی ہیں فضا میں, پرندے بھی کھڑے ہیں, اور درمیان کی گلیاں, بازار اور پھر چوک سب بھرے پڑے ہیں جانوروں سے. دونوں طرف کھڑا کر دیا اور ساتھ آرڈر یہ پاس کیا اللہ پاک نے, مجھوں, گاؤں, بھینسوں, چیتوں, شیروں, ہاتھیوں کو لدلو داوے نا, کو اگن اگن آ جاوے تو کھلا آگ لوا دے. اور سونے کے روڈ پر تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, گوبر اور لید, پیشاب بھی اس پر کرنا ہے. آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جی تھوڑی جی اٹاں لے کے آئے جے اتنے تے میلاں وچ فرش بچھے پے نے, تسی سانب سانب کے لے آئے جے بڑے ریشمی کپڑیاں وچ پیش کرن واسطے. اتنے اسی اپنے جانوراں نو حکم دیتا, وحشی جانوراں اتنے لے دیتے پیشاب کڈو تو گویا کرو. اب وہ جب گزرے تو ان کے تو رنگ اسی وقت ہی اڑ گئے. جب ان کے رنگ اڑے تو ساتھ ہی پیغمبر نے فرمایا کہ ان میں سے جو لڑکیوں کے لباس میں ہیں ان کو اس طرف کر دیں, اور جو لڑکوں کے لباس میں ہیں ان کو اس طرف کر دیں. لڑکیوں کے لباس, ہمارے ہاں مخلوط نظام نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں حکم وہ چلتا ہے جو اللہ چلاتا ہے, اور چلانے والا میں اس کا پیغمبر ہوں. نبی کا کام ہے وہی کرے جو اس کو اس کے اللہ نے آرڈر دیا. لہٰذا تمہارے ہاں تو یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں, مکس ہو کر, لڑکے اور لڑکیاں, لیکن میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ میں علیحدہ علیحدہ کرتا ہوں. آتے ہی مجمع کے ایک طرف لڑکوں کے لباس والی لڑکیاں اور ایک طرف لڑکوں کے لباس والے ایک طرف ہو جائیں. وہ حیران رہ گئے, اور جب پیغمبر کے سامنے آئے تو پیغمبر نے فرمایا مجھے دھوکہ دینے کے لیے اور میری فراست, میری بصیرت, ایک ہوتی ہے بصارت, ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو آنکھیں. بصارت کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کو. بصارت سے کام وہ لیتے ہیں جن کے پاس اللہ بصیرت نہیں رکھتا, وہ صرف ان کو آنکھوں سے ہی نظر آتا ہے. کسی کو اقتدار نظر آتا ہے, کسی کو حکومت نظر آتی ہے, کسی کو دنیا نظر آتی ہے. ان کی رشتہ داریاں بھی مال پر ہوتی ہیں. پہلے تو سنا کرتے تھے فلاں دا فلانے وال رشتہ ہو گیا ہے, کیونکہ مالدار سامیاں نے آپس رل گئے ہیں. غریب کو کوئی نہیں پوچھتا, جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. پھر ماموں بھی پیچھے گئے, تائے بھی پیچھے گئے, خالائیں بھی گئیں, پھوپھیاں بھی گئیں, اور پھر چچے بھی گئے. نہیں جی ٹھیک ہے خون اپنا ہے, چاچا ہے, ان دی اولاد ہے, لیکن کی کریے جی یہ غریب نے تے اس واسطے اسی نہیں اپنا سکتے. اور اب تو سیاسی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, سیاسی لوگ اپنی رشتہ داریاں کرتے ہیں سیاستدانوں کی طرف. لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا, کاف
واو فا، اس کو کہا جاتا ہے کفو. اور کفو کس کو کہتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے اپنے قرابت دار کے ساتھ رشتوں کو طے کرو. اگر ان میں لڑکے ذلیل ہیں یا آوارہ ہیں وہ دوسری بات ہے، پھر اجازت ہے، وگرنہ قرابت داروں کے پاس کرنی چاہیے. ایویں نہیں پھرنا چاہیے چوکاں والے پوڑاں دے تھلے، بلکہ سیدھے سیدھے چلنا چاہیے. تو احباب کرام، پیغمبر نے ان کو علیحدہ کر کے فرمایا تم میری بصیرت کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ تو میں بتا رہا تھا، بصارت کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ سے دیکھنا. یہ بصارت بھینس کے پاس بھی ہے کہ نہیں؟ سوٹی سے ڈرے گی نا. یہ بصارت بکری کے پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس ہے. لیکن بصیرت اس کے پاس ہوتی ہے جس پر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے. وہ بصیرت پھر آنکھوں سے تعلق نہیں رکھتی، وہ بصیرت دماغ سے تعلق رکھتی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں واللہ بصیر بما تعملون، اللہ بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو. کیونکہ بصارت نہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بصیرت ہے، اور بندوں کو بھی بصیرت عطا فرماتا. پھر ایسے بھی ہو جاتا ہے، بتا دوں، یہ تو آپ سے ایک لاڈ اور پیار ہے نا، ناز ہے نا آپ کے ساتھ. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے. میری تھوڑی سی نظر پڑی ابھی، ہاں ماشاءاللہ، حاجی عابد زمان جو میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، حاجی عابد زمان خان، اور مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں. اور پھر وہاں مدینہ منورہ میں تو ویسے ہی لنگر مل جائے تو بڑی برکت کی بات ہے، لیکن وہاں اکثر دیکھا ہے کہ لوگ وہاں لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاتی اپنا کام ایسا دیا، کاروبار دیا ہوا ہے کہ لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں اور ہمیشہ میری میزبانی کرتے ہیں. دور دور کے اسفار میرے ساتھ مجھے لے کر جاتے ہیں. جھلکی پڑی تھی، پھر میں پوری توجہ نہیں کر سکا کہ تھوڑی سی توجہ کروں تو کٹ آف ہو جاتا ہے جو اوپر رابطہ ہوتا ہے. تو بتا رہا تھا مسجد نبوی شریف اور منبر، فاروق اعظم اوپر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. اس تقریر کے دوران اچانک فرماتے ہیں ایک صحابی کا نام لے کر، یا ساریہ. مسجد نبوی کا منبر اور ساریہ کہاں ہے؟ ایران کے بارڈر پر ایران کو فتح کرنے کے لیے خالد بن ولید کی قیادت میں گئے ہوئے ہیں. کہاں ایران، کہاں مدینہ منورہ؟ راستے میں اتنے سمندر ہیں، دریا ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، پہاڑ ہیں، اور امیر المومنین جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. اچانک اللہ نے بصیرت سے ان کو دکھا دیا. بصارت تو وہاں کام نہیں دے سکتی، وہاں تو اس کی طرف سے عطا کی ہوئی بصیرت ہی کام دے سکتی ہے. اور اچانک دیکھ کر فرماتے ہیں یا ساریہ، یا ساریۃ الجبل، ساریہ اپنے پیچھے سے پہاڑ کو لے لو، وگرنہ پیچھے سے آپ پر ارادہ ہے ان کا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. مہینے 2 مہینے کے بعد یہ لشکر واپس آیا. آپس میں باتیں کرنے لگے نمازی کہ ساریہ تو یار فلاں کا بیٹا، وہ تو گیا ہوا جہاد میں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار اس میں بھی کوئی راز ہے. امیر المؤمنین جو ہے نا، یہ وہ بولتے ہیں جو اللہ بلواتا ہے، کیونکہ 4 حضرات کی خلافت یہ منہاج النبوت ہے. منہاج النبوت عین حضور کی ترتیب پر یہ چاروں چلے ہیں. جب لشکر واپس آیا تو سوں بوں رکھنے والے باہر چلے گئے اور باہر جا کر شہر کے باہر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے. اور جب لشکر آیا تو ان سے پوچھنے لگے ساریہ ہٹ کے آ گیا، شہید تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں، زندہ پیچھے آ رہے ہیں. جب ساریہ آئے تو ان کو روک کر ایک طرف لے گئے، جا کر کہنے لگے ساریہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے؟ انہیں کہا یار ایک دن مینوں بعد پتہ لگیا کہ میرے پیچھے تے بہت بڑا پروگرام سی، انہوں نے مینوں پیچھوں دی آ کے
مینوں قتل کرن دا شہید کرن دا، لیکن میرے لڑائی دے دوران امیر المؤمنین دی آواز میرے کان وچ پئی سی کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پیچھے لے لو، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ مکہ مکرمہ میں رؤسائے مکہ اکٹھے ہوئے اور کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور باقی آپ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرا کے آئے ہیں تو بتائیں کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے شتیر کتنے تھے، بالے کتنے تھے، ونڈو کتنے تھے، دروازے کتنے تھے۔ جب یہ باتیں کی تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے کہ اے نہ جاہلاں نوں کون سمجھاوے کہ کوئی مہمان کدھر بالے گنن جاندہ ہوندا ہے، یا کوئی مہمان کہیں شتیر گنتا ہے، یا دروازے گنتا ہے، یا ونڈو کھڑکیاں گنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب فکر نہ کیجئے، ہم نے آپ کو بصیرت عطا کر رکھی ہے، ابھی دیکھیے تو صحیح، ہر چیز کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا، حضور دیکھتے جا رہے ہیں اور گن گن کے بتاتے جا رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سردیوں میں بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آگے۔ فرمایا کہ تم نے میری بصیرت کو دیکھنا تھا، یہ لڑکوں کے لباس والی ساری لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کے لباس والے سارے لڑکے ہیں، میں نے اس لیے ان کو جدا کر دیا۔ وہ آگے ہوئے کہتے ہیں جی یہ کچھ ہدیے جی ملکہ نے بھیجے ہیں۔ اب کوئی بیوقوف ہو تو وہ تو ہدیے گفٹ تحفے ملے ہوئے وہ تو بیچ دیتا اس وقت کے زمانے میں بھی بازار میں، لیکن میں قربان جاؤں پیغمبر کی شان پر۔ سمجھ نہیں آئی؟ جو حکمران مال کے لالچی ہوتے ہیں ان کا عہد کم ہوتا ہے، اور جو حکمران درویش مست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حکومت نہ بھی رہے تو ان کی عزت اسی طرح رکھتا ہے۔ سلطان حیدر علی ٹیپو شہید رحمہ اللہ، اس کا سامان اور تاج اور اس کی تلوار لندن کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اور آج تک وہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، جب بچہ رونے سے بند نہ ہو تو انگریز عورتیں کہتی ہیں ٹیپو آ رہا ہے تو بچہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا روب رکھا ہوا ہے اس شہید کی شہادت کے بعد بھی۔ تو کیا جواب دیا تحائف کا؟ رکھے نہیں۔ جواب ذرا سنیے پیغمبر کا۔ فرمایا فلما جاء سلیمان، پھر جب پہنچا سلیمان کے پاس، کون؟ بھیجا ہوا تحائف لے کر، اور سامنے کیا پیغمبر کے، تو پیغمبر نے فرمایا قال اتمدونن، کیا تم میری مدد کرنی چاہتے ہو؟ میں غریب ہو گیا ہوں یا میں مال کا بھوکا ہوں۔ اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ، جو اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا اس کے باوجود تم اس ہلکے سے مال سے میری معاونت کرنی چاہتے ہو۔ اور ساتھ فرمایا خیر مما آتاکم، جو تم لے کر آئے ہو سونے کی چند اینٹیں، چند اینٹیں، اور تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تو 30 میل سونے کی اینٹوں سے روڈ بنا دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ معمولی سے تمہارے پاس یہ خدمت کرنے والے جو میرے لیے لے کر آئے ہو 100 باندیاں کنیزیں اور 100 غلام، میں تم کو کہتا ہوں بل انتم بہدیتکم،
تفرحون، تمہارے تحفے تمہیں مبارک، لے جاؤ انہاں کڑیاں منڈیاں نو، میں کوئی نچانا تے نہیں ہے تھے، شو تے نہیں کرنا، یا میں نے کو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے ان کی ضرورت تو نہیں ہے، لے جاؤ ان 100 لڑکوں اور 100 لڑکیوں کو، اور لے جاؤ سونے کی چند اینٹوں کو، یہ تم کو تمہیں مبارک ہیں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ ارجع الیہم، جلدی چلا جا، اور میں 2 ٹوک تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آ رہا ہوں اپنے لشکروں کے ساتھ، میں آ رہا ہوں اپنی افواج کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ، پھر بڑی بڑی طاقتیں، ڈھیلے ڈھالے شلواریں اور کرتے پہننے والے، اور سروں پر سادے رومال اور پگڑی باندھنے والوں کے قدموں میں افغانستان کو ڈال دیا کرتا ہوں، پھر ساری دنیا اکٹھی ہو کر مقابلہ کر لے، کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ درویشی کا تو پیغمبر منبع ہوتا ہے۔ منبع کس کو کہتے ہیں؟ چشمے کو۔ پیغمبر تو درویشی کا منبع ہے، یہ اسی سے پھوٹتا ہے چشمہ جس سے درویش پیدا ہوتے ہیں، اسی سے چشمے پھوٹتے ہیں جس سے 313 پیدا ہوتے ہیں، اسی کی درویشی سے پھوٹتے ہیں جس سے عشرہ مبشرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے واضح یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ نہیں کہا تم چلو، فرمایا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود، جند فوجی لشکر، اور جنود کتنے ہی لشکر، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ میں اتنا بتا دیتا ہوں، اگر ہم اس ارادے سے آ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ذلیلوں کو، جو کمزور ہوتے ہیں ان کو اللہ ترقی دیتا ہے، اور جو بڑے روبدار ہوتے ہیں ان کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اب یہ ساری بات آ کر جب اس نے سنائی فرشتادے نے، ملکہ تو روٹی چھوڑ بیٹھی تھی، روٹی بھی چھڈی ہوئی تھی، پریشان، بس پانی پی جا رہی ہے اور بیٹھی ہوئی۔ اتنے میں جب وہ فرشتادہ جب سامنے نظر آیا تو اس کی جان میں جان ہے کہ وہ آ گیا جڑا کلیا سی، تو انہوں نے کہا جی آ گیا، تے نال ہوئی جی کیا نے وہ کڑیاں منڈے بھی واپس آ گئے نے، تو اٹھاں بھی واپس آ گئے ہیں۔ بس اتنا جملہ اس کا کہنا تھا کہ رنگ پیلا پڑ گیا۔ اور ادھر پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ آخر اللہ ہے نا، اور اللہ نے تو فوکس کیا ہوا ہے نا دونوں طرف، ادھر بھی ادھر بھی، دونوں طرف کا نقشہ اللہ ایک جگہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ادھر ہیں اور ادھر پیغمبر۔ فرمایا قال یا ایھا الملأ، میں سلیمان کے دربار کے معزز لوگوں، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون لائے گا ملکہ بلقیس کا تخت، کیونکہ مجھے عرش والے نے اطلاع دی ہے۔ اس نے جب کہا اب ادھر چلیں پھر واپس یمن میں، کہتے سارا کچھ ہی واپس آ گیا، کہندی چکو سارے تو بوری بسترے تے نس بھی نہیں سکاں گے، اپاں
ਆਪਾਂ सुलेमान ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। बात समझ आ रही है? अरे प्यार से बोलो तो सही। चीदा चीदा चुनीदा चुनीदा चले आते हैं यहाँ आशिक़ कुरान। चीदा चीदा कोई कोई, चुनीदा चुनीदा उसके चुने हुए। वाह सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरा अजीम बाप और उस्ताद, मुझे आपने कैसा इल्म व अदब सिखाया है। ये उनके कदमों, बाप के कदमों और जूतों में बैठने की बरकत है। चीदा चीदा और चुनीदा चुनीदा, चीदा चीदा कोई कोई, चुनीदा चुनीदा चुने हुए अल्लाह के। कौन है जो तुम में से मलके बल्कीस आ रही है, और उसका एक तख्त है जो हुदहुद ने बताया था। वो तख्त बड़ा वजनी है, बड़ा भारी है। कितना है? इस पैमाइश को क्या कहते हैं? इसको एक हाथ कहते हैं, ठीक है। ये फुट और ये गिट बालिश्त और ये हाथ, 80 हाथ लंबा था तख्त। चालीस हाथ चौड़ा था और 30 हाथ ऊंचा था। ये मैं नहीं बता रहा, ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बताते हैं, जिनकी मुबारक कब्र ताइफ में, जामे मस्जिद ताइफ के मगरब की तरफ जो दीवार है उसकी ओट में दाएं तरफ उनकी मुबारक कब्र है, जो रसूलुल्लाह के सगे चचाजाद हैं और कुरान के समंदर थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर 1, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 2, अब्दुल्ला इब्ने मसूद 3। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को किसने बताया? रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह को किसने बताया? ये है वो तख्त। वो पहला ही रोब नहीं खत्म होया सी कि सोने दी 30 मील सड़क बना के तो उत्ते फरिश्तियां दा, जानवरों का बौलो बराज ऊपर पड़ा है, और 100 बांदी और 100 गुलाम कबूल ही नहीं किए, चंद ईंटें वापस भेज दी। और बड़ी लापरवाही से फरम की गाल, तुसी मेरी मदद करना है जे मैं को मंगता, चले ले जाओ इनको। ये होती है धड़क। जितनी पैगंबर के अंदर आजिज़ी होती है उतना ही पैगंबर गयूर होता है, और पैगंबर की गैरत को कोई जांच नहीं सकता उस वक्त। कि सहाबा कहते हैं जब हुजूर गैरत में होते थे, गुस्से में, जलाल में, आपके मुबारक चेहरे पर नज़र नहीं टेक सकती थी, इतना जलाल हुआ करता था। चलो निकल जाओ, तमाशा बनाया हुआ है, जाके बता दो अपनी बेबे को, अपनी मलका को, हम आ रहे हैं लश्करों के साथ। अब उसने जल्दी से कहा, वरेटो जितना भी जो भी माल है ले लो और चलते हैं उसके कदमों में, जो हो देखा जाएगा। ये चल पड़ी। अभी तो इसको 3-4 हफ्ते लगने थे। ये चल पड़ी और पैगंबर मज़े के साथ फरमाता है, या अय्युहल मलाउ। सुलेमान और मलका बिल्कीस की कहानी कुरान की ज़ुबानी। या अय्युहल मलाउ, ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ दरबार के मुअज़्ज़ज़ मेंबरों, अय्युकुम 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 अय्युकुम, कौन है तुम में ऐसा आदमी, यतीनी बिअर्शिहा, जो बल्कीस के इतने बड़े तख्त को उठा कर ले आए,
اور شرط بھی یہ ہے یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. مجھے میرے اللہ نے بتا دیا، ابھی ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے عرش والے کے ساتھ کہ بلقیس راستے میں ہی بے اللہ کی توحید پر ایمان لا کر موحدہ مسلمہ بن کر حاضری دینے آ رہی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے تخت موجود ہونا چاہیے اسی کا. روایات میں آتا ہے 7 کمرے دائیں طرف، 7 کمرے بائیں طرف، آگے پیچھے، 7 سامنے، 7 پیچھے. آپ نے ٹھیک کہا، آپ کے تو پیچھے ادھر ہی بنتا ہے. 7 کمرے، تخت پر ان پر ڈیوٹی بھی لگائی ہے، لوگوں کی پہرے دار بھی چھوڑے ہیں. اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے پوچھا کون لائے گا؟ قرآن کریم فرماتا ہے قال عفریت من الجن. عفریت دیو، ہاں جی، عفریت دیو، جن جنوں کا سردار. قال عفریت من الجن، بولا ایک دیو جن، بڑا جن میں لاتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ 4 ہفتوں تک پہنچنے والی ہیں، لیکن مجھے تو یہ کیا بجائی ہے میں نے؟ چٹکی. مجھے تو ایک چٹکی میں چاہیے، 24 گھنٹے نہیں، 2 دن نہیں، چٹکی، 8 پیر بھی نہیں، ابھی چاہیے. جن کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. بس اے پیغمبر سلیمان، تسی اٹھ کے کھڑے ہو تے بوو گے تے تخت اگے آ جائے گا. کنی دیر لگی؟ آدھا منٹ بھی نہیں نہ لگیا. અહીં کھڑا ہویا، بولو تو ساتھ ہی ان تقوم قبل ان تقوم، تیرے کھڑا ہونے سے پہلے، من مقامک، اپنی جگہ پر، اور اس سے پہلے بیٹھے گا تو تخت موجود ہوگا. اور ساتھ کہتا ہے وَإِنِّي، وَإِن، وا قرآن تیرے بھیجنے والے پر قرآن، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. وَإِنِّي عَلَيْهِ، اور میں اس تخت پر، لَقَوِيٌّ، طاقتور ہوں، انج چکاں گا انگلی تے، امین، اس تخت تے مینا کاری ہوئی ہوئی سونے دی، جواہرات دی، زمرد دی، ہیریاں دی. تے جنہاں نو سانو عادت ہوندی ہے، بعضیاں نو، سارے نہیں، سارے جن نہیں، کیونکہ اپنے نال بھی کو بیٹھے نے ماشاءاللہ. اور ایسے بھی نہیں جڑے نبی علیہ السلام نے زمانے اقدس دے آپ دی زیارت کی تھی، صحابہ اکرام دا زمانہ پایا. احباب کرام، جنات میں یہ ایک حرکت ہوتی ہے، بلیک میل کرنا، ستارہ مال کے اٹھا کر کے پیشہ ور عاملوں کے پاس لے جانا. اس جن نے وضاحت کر دی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، بڑا مضبوط ہوں، ڈیگاں گا نہیں، انج لے آؤں گا، امین لے آؤں گا بھی، ایمانداری نال کوئی ہیرا نہیں کڈاں گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا یہ زیادہ دیر ہے، میں تے چٹکی دی گل کیتی سی، تو کہنا بھی اٹھ کے کھڑے ہو تو پھر بوو.
یہ تو بڑی دیر ہے، حالانکہ گل کردیں اس تو کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن کلاس ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ میری کلاس میں کون کون کس کس پاور کا، کس ذہانت کا طالب علم ہے، آپ کو پتا تھا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نوریوں پر اور ناریوں پر ہمیشہ بشر کو شان عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو آدم کا، انسان کا بیٹا بنا کر بشر بھیجا ہے۔ شان نور کی ہے، ذات بشر کی ہے، اسی کا نام دین سمجھنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی کمال نہیں، وہ سارے ایک دوسرے میں یار اخیر ہو گئی، بابے اور راند بھی بابے اور ہی مانتے ہی نہیں پے، نہ کسی پوڑ نو مانتے نہ کسی چوک نو مانتے نہیں، ہر ویلے اس سے توا لگیا رہتا ہے۔ یہ کی مسئلہ بنیا؟ یہ تو بڑا کام خراب ہے۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا بھائی مجھے پتا ہے تم میں ایک بندہ ہے، اور ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسا بھی تھا انسان جس کا نام تھا آصف، باپ کا نام تھا برخیا، آصف بن برخیا آپ کا قریبی عزیز رشتہ دار بھی تھا، اور آپ کے ابا جی حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری تھی زبور، اور زبور کا علم اس کے پاس تھا، یاد کی ہوئی تھی۔ قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ اب اس دو جن کے بعد بولا ایک ایسا صاحب علم، کتاب کا علم رکھنے والا آصف، اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جڑی درمیان تھوڑی جی پٹیجی ہے نا، اینی دیر بھی نہیں لگے گی تو تخت آپ لے وہاں۔ اس نے کہا میں لاؤں گا، اور اس نے کہا کتاب کے علم کی وجہ سے کہ میرے پاس جو اللہ کا علم ہے اس کی مدد سے اللہ سے مانگوں گا، اللہ دے دے گا۔ بس اتنی بات کی تو پیغمبر نے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، آنکھ سامنے کی تو تخت موجود تھا 80 فٹ 80 ہاتھ۔ نیندر بڑی چڑھی آجی شہزاد نو، راتی لگتا ہے بھی دیر بعد موقع ملیا پنیا چر اتنے عمرے تے رہے، تو پھر انہیں کیا چلو جمعرات لائیے آج۔ واہ میرے اللہ۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں پیغمبر ہوں، میں نے یہ کمال کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، یہ بڑا پیارا ہے، یہ میٹرک میں پڑھتا تھا، بلکہ 9ویں میں 8ویں میں 9ویں میں، جب یہ میرے درس قرآن میں شامل ہوتا تھا، تب سے عقیدہ ایسا بنا، ایسا دھلا کہ قرآن کے عاشق بن گئے۔ بہت اچھا ہے، حافظ بیٹوں کا باپ ہے، عالمہ بیٹی کا باپ ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو دیکھتے ہی کیا کہا ہاذا کنے پڑھنا ہے؟ ہاذا یہ
من فضل ربی، میں سلیمان کے رب کا فضل ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی یار، سنا دیں؟ میرے پاس تو یہاں سارے سننے والے آتے ہیں، وہ نہیں آتے ٹائم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک جنگ سے واپسی پر مال تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا، وہ کتھوں لے آندا ہے؟ بڑا سونا کمبل ہے تیرے کو، کتھوں لے آندا ہے؟ اس نے کہا نبی پاک نے دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کس نے دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام عقیدے کی بہت اصلاح فرماتے تھے، فوراً اس کو بلا لیا، ادھر آ گئی، آگے فرمان لگے تو کی آنکھ ہے؟ وہ ڈر گیا، وہ پتہ نہیں بے ادبی کر بیٹھا۔ نہیں جی میں اینا ہی آکھیا جی نے پوچھا کتوں لے آندا ہی، تو میں آکھیا جی کہ نبی پاک کو ملے۔ فرمایا واللہ یعطی، میں محمد کو اللہ دیتا ہے، انما انا قاسم، محمد تقسیم کر رہا ہے، دینے والا اللہ ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ لوگوں کہیں مجھے بھی اس طرح پوجنا نہ شروع کر دینا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں پر پوجا کی۔ میں محمد کی قبر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلے کھیلوں کا مقام نہ بنانا، میری قبر کو درود و سلام کا مقام بنانا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو ھذا من فضل۔ اور ایک جملہ اور کہا، گل پوری نہیں ہوئی، ھذا من فضل ربی، یہ آیت پوری نہیں ہوئی، بلکہ آیت پوری کس طرح ہوتی ہے؟ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ اس نے مجھے یہ اتنی نعمتیں کیوں عطا کی؟ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر میں اپنا فضل جتلاتا ہوں یا اللہ کا فضل بیان کرتا ہوں۔ آگے نہ گل ہوئی، وہ مجھے اس لیے عطا کر رہا ہے اتنا کچھ تاکہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہ شکرا ہوں۔ ومن شکر، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، ومن شکر، جس نے اس کا شکر ادا کیا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اصل میں اس نے اپنی جان کا فائدہ کیا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی نہ شکری کرے گا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اگر کوئی تکبر کرے گا تو پھر وہ بڑا بے پرواہ ہے مگر بڑا کرم کرنے والا ہے۔ تو احباب کرام، ارادے کے باوجود بھی پھر بھی یہ وقت آ گیا، چھوٹا جا ٹائم ہوں سردی کا، سردیاں نے موسم دا، چلو اٹھو پھر سنتا پڑھیے تے بعد میں پھر نماز پڑھیے تے خطبہ سنیے پیر صاحب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی آجی آپ